ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم، پھر اس نے تم پر اس غم کے بعد امن کو نازل کیا، تم میں سے ایک جماعت کو اونگ آنے لگی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ایک جماعت کو اپنی جان کی لالے پڑی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق بدگمانیاں کر رہی تھی۔ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، اور کہہ رہے تھے وہ سب کیا کہ ہمارے معاملہ میں بھی، ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے۔ وہ سب کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور تمہاری قسمت میں قتل ہونا لکھا ہوا ہوتا تو تم ضرور مقتل کی جانب نکل کھڑے ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تمہاری قسمت میں قتل ہونا لکھا ہوتا تو تم ضرور بھی ضرور مقتل یعنی قتل گاہ کی جانب نکل کھڑے ہوتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو جو کچھ تمہارے سینے میں ہے اس کو آزمانا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک و صاف کرنا تھا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور وہ لوگ جو تم میں سے اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں بھڑی تھی پیٹ پھیر لیا، اور تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس دن پیٹ پھیر لیا جس دن دو جماعتیں آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ انما استزلهم الشیطان هم الشیطان ببعض ما کسبوا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے اسے بہکایا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بردبار اور معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ سفر میں ہوں یا جہاد پر ہو تو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مارے جاتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو ان کی دلی تمنا اور حسرت بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو دلی حسرت بنا دیا۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا مارے جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت اور رحمت ہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں تم قتل کر دیے جاؤ یا مارے جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی جانب سے مغفرت اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، تو اس سے کہیں بہتر ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مارے جاؤ یا قتل کیے جاؤ اللہ ہی کی جانب تو جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہیں آپ معاف کر دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں ان سے مشورہ کیجئے۔ ایک بات یہاں پر غور فرما لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں۔ یہ تمام ماں باپ کے لیے اور تمام ذمہ دار کے لیے، استاد کے لیے اس میں سبق ہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں سخت دل ہو جائیں تو بچے ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اگر شاگرد کے حق میں استاد سخت دل ہو جائیں تو طلباء ان سے نفرت کرنے لگیں گے، شاگرد ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اسی طرح اگر ذمہ دار سخت دل ہو جائیں تو ان کے ماتحت کام کرنے والے ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس آیت ہمیں سکھلایا جا رہا ہے کہ نرم دل ہوں آپ۔ اگر ماں باپ ہیں تو آپ اپنے بچوں کے حق میں نرم دل رہیے۔ اگر آپ استاد اور ٹیچر ہیں تو آپ اپنے شاگرد اور اسٹوڈنٹ کے حق میں نرم دل رہیے۔ اور اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ اپنے ماتحت لوگوں کے تئیں نرم دل رہیے۔ اگر سخت دل ہو جائیں گے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، طلباء آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، بچے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس لیے آپ کو نرم دل رہنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کیا آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، تو ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کو ایک دم پختہ ارادہ کر لیجئے کہ کرنا ہی ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل اختیار کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی خیانت کرے گا تو کل قیامت کے دن اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو، ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، کیا وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ان کے بیچ ایک رسول کو بھیجا جو ان کو اس کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب کی باتیں سکھلاتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، کیا بات ہے کہ تم کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم نے بھی تو اسی طرح کی تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ جنگ احد کا واقعہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں پر شکست ہوئی تھی، تو اسی کا واقعہ ہے کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کیا بات ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم نے بھی تو اسی
مثل تکلیف پہنچائی ہے۔ قلتم ان ھذا، تم اب کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی۔ قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ تمہاری جانب سے ہے۔ چونکہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مورچے بنائے تھے اور انہی مورچہ پر صحابہ کرام کو آپ نے اس پہ متعین فرمایا تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان مورچوں کو چھوڑ کر کے مال غنیمت کی جانب دوڑ پڑے تھے، جس کی وجہ سے دشمن لوٹ پڑے اور حملہ آور ہو گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ اس دن تمہیں پہنچا جس دن دو جماعت کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو الگ تھلگ کر دے۔ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو بھی الگ تھلگ کر دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا مدافعت کرو، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تم سبوں نے کہا اگر ہم قتال کرنا جانتے تو ضرور آپ کا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، تو وہ سب اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ ان کے دل میں نہیں ہے۔ یقولون بافواہہم، اپنی زبان سے منہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، لیکن ان کے دل میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو قتل نہیں کیے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تو خود کو موت سے بچا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو اپنے آپ کو موت سے بچا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اس سے وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ان کے پیچھے ہیں اب تک ان سے نہیں ملے ہیں ان سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ الذین استجابوا یستبشرون بنعمت من اللہ، تو اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، زخم لگنے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ زخم لگنے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے حکم اور رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ایسے نیکوں کے لیے اور متقیوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، ان لوگوں نے جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فاخشوهم، تو تم ان سے ڈرو، فزادهم ایمانا، تب ان کے ایمان میں اس کی وجہ سے اضافہ ہی ہو گیا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، اور وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے اور برائی اسے چھوئی بھی تک نہیں، ٹچ بھی نہیں کری۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی خوشنودی کے وہ پیروکار ہیں۔ واللہ ذو فضل عظیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اور شیطان ان کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، تو تم سب ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور ان لوگوں کا کفر میں جلدی کرنا آپ کو غم میں نہ ڈالے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ان لوگوں کا کفر میں جلدی کرنا آپ کو غم میں نہ ڈالے. انہم لن يضروا الله شيئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا، جن لوگوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی، لن يضروا الله شيئا، وہ بھی اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے.